السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم العلماء مصابیح الدجى۔ صدق حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، علاقہ و مضافات سے تشریف لائے ہوئے عمائدین، مدرسہ اسلامیہ مدینہ العلوم کے حضرات اساتذہ، عزیز طالب علم، پردہ نشین اسلامی بہنوں، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی شان قریبی سے ہم سب لوگوں کو اپنے ہی مستقبل کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ ہم اور آپ جس پروگرام میں آئے ہیں، چاہے وہ عورت آئی ہو یا مرد آئے ہو، در حقیقت آپ اپنے مستقبل کو دیکھنے آئے ہیں۔ خوب اچھی طرح ہمارے پیچھے اصل دماغ ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ دماغ کو اللہ نے پیچھے ہی رکھا ہے، اس لیے جتنے دماغ ہیں وہ بھی پیچھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیچھے جو لوگ ہیں تینوں طرف سے کنارے کنارے، یہ علاقے کے گدا ہے، علاقے کے مغز ہے، بھیجا ہے۔ میں انہی حضرات سے بات کر رہا ہوں۔ آپ حضرات جو یہاں آئے ہیں اور یہ عورتیں جو پردے میں ہیں یہ آئی ہیں، آپ مدرسہ میں نہیں آئے، آپ کی جھوپڑی میں نہیں آئے، در حقیقت آپ اپنے مستقبل کو دیکھنے آئے۔ یہ جو بچہ ہے، یہ جو بچیاں ہیں جو ہمارے مدرسے میں سال بھر پڑھا ہے اور اس وقت اس نے اپنی خابیدہ صلاحیتوں کو ظاہر کیا ہے، نمایاں کیا ہے، یہی بچے ہمارے مستقبل ہیں۔ غلطی سے، ناشعوری سے اور حد درجہ حماقت سے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا مستقبل ہماری زمین جائیداد ہے اور ہمارا مستقبل ہمارا گھر مکان ہے۔ یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ ہمارا مستقبل تو ہماری اولاد ہے، ہماری نسل، جس پر جتنا خرچ کرنا چاہیے اور جتنی فکر کرنی چاہیے، ماں اور باپ کو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ ماں اور باپ اپنے مستقبل کی تعمیر و تشکیل اور اس کی ترقی کے لیے فکر مند اور کوشاں نہیں ہیں۔ اگر یہ کوشاں ہوتے تو مدرسہ مدینہ العلوم کے اساتذہ کو ہفتے میں 2 دن 3 دن یا ہر دن بچوں کا کپڑا چیک کرنے کی نوبت نہیں آتی، ناخن چیک کرنے کی نوبت نہیں آتی، دانت چیک کرنے کی نوبت نہیں آتی، آنکھ چیک کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ماں اور باپ دونوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم تو فیکٹری ہیں بچہ کو دنیا میں لانے، ڈبہ میں پیک کرنا مولوی صاحب کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں۔ صاف ستھری بات ہے، صاف ستھری بات ہے۔ جتنا بڑا استعمال خان ہو ہمارے علاقے میں اور اپنے آپ کو جتنا بڑا سرما بنتا ہو، گھر کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ بچوں کو سجا کر کے آراستہ کر کے وہ مدرسہ بھیجنے کا نہیں جانتے۔ ان دونوں نے سمجھا ہے کہ ہم تو کمپنی ہے، فیکٹری، ہمارا کام ہے 1 فٹ 1.5 فٹ کو اوپر سے نیچے لانا، بقیہ خوبصورت بنانا، اس کو سجانا، اس کو انسان کامل بنانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام تو مولوی صاحب کا۔ جتنے غافل اس وقت ہم اپنے مستقبل سے ہیں، اتنا غافل ہم گاؤں دیہات میں کسی چیز سے نہیں ہے۔
آپ اس کو محسوس کیجیے. اگر کوئی ماں ہے یہاں، کوئی باپ ہے بچے کا، تو وہ ہم کو بتائے کہ مدرسے کے ٹائم سے آدھا گھنٹے پہلے بچے کو تیاری کے لیے ہم وقت دیتے ہیں. صرف 2 4 10 بچے جو اسکول جاتے ہیں جہاں ان کا پیسہ لگتا ہے، جو لڑکا انشاءاللہ بغیر نماز جنازہ کے ماں کو دفن کر دے گا انشاءاللہ. جو بچہ بچپن میں اسکول جاتا ہے مدرسہ مکتب سے دور ہو کر کے، اللہ نے چاہا تو وہ لڑکا اپنے ماں اور باپ کو بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے گاڑے گا. وہ جنازہ میں رہے گا بھی، کفن وہی لائے گا، اس کے باوجود بھی وہ ماں کی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، ماں کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے اس کو جنازے کی دعا ہی یاد نہیں ہوگی، دعا ہی یاد نہیں ہوگی. تو بنتڑا ہو کہ آزو بازو ہو، اسکول میں جانے والے بچے کی تعداد بھی کم ہے، کوئی بہت زیادہ تو نہیں، اس پر تو محنت کرتے ہیں. لیکن جو اللہ کو سمجھنے آ رہا ہے، سیکھنے آ رہا ہے، جو نبی کو سمجھنے آ رہا ہے، سیکھنے آ رہا ہے، جو نبی کی تعلیم حاصل کرنے آ رہا ہے، مدرسے کے ٹائم سے پہلے کیا ماں اور باپ بچے کو گھر میں آدھا گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں؟ کوئی تو بولیے. بلکہ لحافے میں پڑی رہے گی اور وہی میں سے کہے گی دے مدرسہ نہ جے بھی ٹائم ہو گلو، شاکر مولی صاحب چتر پھوڑ دی. لیکن وہ بستر سے نہیں اٹھے گی. ظاہر بات ہے آپ اپنے مستقبل پر کلہاڑی مار رہے ہیں. یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ جو ہماری بچیاں ہیں، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بڑی شخصیت ہے. یہ اپنے آپ میں بڑی بڑی شخصیت ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اگر ان کی ماں نے، ان کے باپ نے اگر ان پر محنت کیا تو یہ جب کبھی اپنی آبادی میں آئیں گے تو پورا علاقہ مسافہ کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. جب یہ ملک کے کسی ریاست میں جائیں گے تو پوری ریاست ان کو سننے کے لیے آئے گی، پوری ریاست ان کو دیکھنے کے لیے آئے گی. یہ ڈاکٹر ذاکر حسین بن سکتے ہیں، یہ مولانا ابوالکلام آزاد بن سکتے ہیں، یہ اے پی جے عبدالکلام بن سکتے ہیں، اور یہ مولانا حسین مدنی بن سکتے ہیں، یہ مولانا قاسم نانوتوی بن سکتے ہیں. جتنی شخصیتیں ماضی میں گزری ہیں، ساری شخصیتیں اس وقت کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن یہ چھپی ہوئی ہے. چھاپنے کا کام کرنا ہے، اور چھاپنے کا کام صرف مدرسہ کرے گا تو نہیں ہوگا. ماں اور باپ کو بھی چھپائی میں کوپریٹ کرنا ہوگا، تعاون دینا ہوگا. یہ بچے کے ذہن اور اس کے مستقبل کی شخصیت سازی ہو رہی ہے، مدرسے میں مستقبل بنایا جا رہا ہے. اس لیے اپنے اس مستقبل کی فکر کیجیے. ان کو بنانے میں، ان کو سنوارنے میں ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے زیادہ فکر کریں. دوسری بات، ہمارے اور آپ کی آمدنی میں سب چیز کا بجٹ ہے نا، سب چیز کا بجٹ ہے. لیکن اگر بجٹ نہیں ہے مسلمان مرد اور عورت کی گارجین شپ میں، تو وہ تعلیم دین کا بجٹ نہیں ہے. دین کی تعلیم کا پیسہ جیب میں نہیں ہے، کھکھری ہے کھکھری، فقیر ہے فقیر. دین کی تعلیم کا بجٹ اپنی آمدنی میں مختص کیجیے. بجٹ طے کیجیے کہ میری جو آمدنی ہے اس کا اتنا پیسہ بچے کے دین سیکھنے پر خرچ کریں گے. ہمارا بہار ابھی بھی جیب سے مفلس نہیں ہے. اور یہ بات کہہ دے عورتوں، تم بھی سنو، بہار سے زیادہ دین کے کاموں میں چندہ دینے والا بچہ اب تک ہندوستان کی ماں نے پیدا نہیں کیا ہے. ہندوستان کی ماں نے پیدا نہیں کیا ہے. ہمارے پاس دلیل ہے اس کی. اگر گجراتی کے پاس 25 کروڑ کا وہ مالک ہوگا تو آپ کو 20,000 روپے دے دے گا. اور ہمارے بہار والے کے پاس 500 روپے بھی جیب میں نہیں ہوگا. اور مولانا آ جائیں گے تو مولانا شاکر صاحب سے کہیں گے کہ قاضی صاحب ایسا کیجئے نا، 1,000 روپے کی رسید نہ دیجیے،
اتوار کو آئیے گا، پیسہ لے لیجیے۔ اس حوصلے کا بیٹا آپ کو ریاست میں نہیں ملے گا، پورے ملک میں نہیں ملے گا۔ بہار ہمارا جیب سے کنگال نہیں ہے، بہار ابھی ہمارا ذہن و فکر سے کنگال ہے، اس کی سوچ میں بلندی نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ سوچ میں کمی ہے، سوچ تو اتنی پیداوار والی ہے کہ اب اتنی پیداوار زمین، کوئلہ زمین بھی نہیں دیتی ہے۔ ایسی فکری قوتوں کا مالک ہے بہار، اب بہار کا دماغ۔ لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، بہار کی سوچ میں بلندی نہیں آئی۔ سوچ بہت ہے لیکن بلندی ہے، دھان بہت ہے مگر باسمتی نہیں ہے، بس دھان تو بہت ہے مگر باسمتی نہیں ہے۔ سوچ تو بہت ہے لیکن بلندی نہیں۔ اگر بلندی سوچ میں ہوتی تو یہ اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی انرجی، اپنے پاور کو ٹانگ کھینچنے میں نہیں لگاتے، ہاتھ کھینچنے میں لگاتے۔ ٹانگ کھینچنے میں نہیں لگاتے، ہاتھ کھینچنے میں لگاتے۔ جب طاقت اور انرجی کو ٹانگ کھینچنے میں لگائیں گے لوگ تو ایک کھڑا ہوا آدمی، صحت مند اچھا آدمی منہ کے بل گر جائے گا۔ لیکن جب ہاتھ کھینچنے میں پاور لگائیں گے تو ایک پڑا ہوا آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہار کا ٹانگ کھینچنے کا رہا ہے، ہاتھ کھینچنے کا کام۔ مزاج بہار میں ٹانگ کھینچنے کا زیادہ رہا اور ہاتھ کھینچنے کا کم رہا۔ کاش کہ ہمارے بہار والے اپنے ذہنی افلاس سے نکلتے، ذہنی افلاس سے، ذہنی محتاجیت، تنگ دستی سے نکلتے، تنگی سے نکلتے تو آج گاؤں میں آباد مدرسوں کو بہت پرکشش مرفہ حال دیکھتے اور ان کو تنگیوں سے بہت گزرنا نہیں پڑتا۔ مزاج میں وسعت و بلندی نہیں ہے۔ میرے بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ نماز فرض ہے نا، فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے ملک میں انگنت ارب روپیے خرچ ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کہے کے لیے مولانا؟ نماز پڑھنے کے لیے انگنت روپیہ خرچ ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس ملک میں سب سے زیادہ چندہ کرنے والی جو جماعت ہے وہ تبلیغی جماعت ہے۔ اس سے زیادہ چندہ کرنے والی جماعت پورے بھارت میں نہیں ہے۔ جمعیت علماء بھی فیل اور مسلم پرسنل لا بورڈ بھی فیل، تو خیر چندہ کرتی نہیں۔ اب پورا مدرسہ انڈیا کا فیل۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے چندے کا نام چندہ نہیں ہے، نصرت جہاں ہے، نصرت خاتون، نصرت والی جماعت آئی ہے۔ بنائی ہے نصرت والی جماعت آئی ہے۔ نماز کے پر انگنت کروڑ روپے خرچ ہے۔ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، وہ بھی فرض ہے۔ اور حضور نے فرمایا دین کا علم بھی فرض ہے۔ اور دین کا علم ایک ایسا علم ہے کہ اگر اس فریضے سے غافل ہو کر کے قبر میں بھی تبلیغی جماعت کا کام کریں گے تو بھی آپ مکمل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ علم کے بغیر کوئی مسلمان اگر یہ چاہے گا کہ ہم اسلام کی دعوت کا حق ادا کر دیں، اتنا بڑا جھوٹا زمین پر آدم کی اولاد میں کوئی پیدا نہ ہوگا۔ سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا فریبی ہوگا جو علم کے بغیر دعویٰ کرے گا کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں۔
اور ہم جماعت کا کام کریں، ہم تبلیغ کا کام کریں، علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی میں کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، بھلا بتائیے۔ تحریک نہ چلنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کو تو تھوڑا بنطرہ سے ڈرو لگتا ہے، تو 52 طرح نہ ہے۔ بنطرہ کی بات کرتا ہوں، چھوڑیے آپ کو بنطرہ والے کو بڑا خراب لگا، آوا پھر بہت پڑھی لکھی بستی سمجھی جاتی ہے، اور ابھی بتایا کہ 80-85 سے زیادہ علماء اور حفاظ ہیں وہاں، ابھی جو سروے آیا ہے۔ میں اس آوا پور کے بارے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 75 مسلمان اب بھی ایسے ہیں 100 میں جو اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کرتے ہیں۔ اپنی ماں اور اپنے باپ کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بنطرہ میں 100 مولانا ہو، کیا بنطرہ میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی ماں مر جاتی ہے، بیٹا کھڑا رہتا ہے لیکن دعا نہیں پڑھ پاتا ہے؟ یہ حالات کیوں ہیں؟ یہ حالات اسی لیے ہیں کہ نبی رحمت کے اس ٹیمپریچر پر اتفاق کو نہیں سمجھا لوگوں نے کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ بات بہت عام ہے میری، میں بہت کہتا ہوں کہ جب لوگ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو چند سوالات کرتے، بابو سورہ یاسین یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، دعائے معصورہ یاد ہے، دعائے قنوت یاد ہے؟ تو لڑکی سے کوئی پتہ ہے کہ شادی کے سوالات کیا ہیں، تو بیچاری اتنی تیاری رکھتی ہے، وہ پاس ہو جاتی ہے۔ میں لڑکی کے باپ سے کہتا ہوں کہ تم لڑکے کے پاس جاؤ، جب لڑکا دیکھ رہے تو صرف ایک سوال کرنا، بیٹا جنازے کی دعا سناؤ، بیٹا جنازے کی دعا سناؤ۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ 96 لڑکا بغیر بیوی کے خودکشی کر لے گا، بیوی نہیں ملے گی، بغیر بیوی کے خودکشی کر کے مر جائے گا، بیوی نہیں ملے گی۔ 96 لڑکے کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، وہ ماں تھوڑا غور کرے، سوچے جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے، 2 سال تک دودھ پلایا ہے، اور ایک ڈیلیوری میں جتنی تکلیف اٹھایا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 200 ہڈی کے ٹوٹنے میں جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف ایک ڈیلیوری میں عورت اٹھاتی ہے۔ ایک وہ ہڈی جو ٹوٹ جاتی ہے تو کئی مہینہ آدمی بستر پر پیخانہ کرتا ہے۔ اتنی تکلیف اٹھا کر کے وہ اپنے بابو کو دیکھتی ہے۔ وہ ماں غور کرے کہ تمہاری اس تکلیف سے کیا فائدہ ہوگا تم کو، جبکہ تمہارا بیٹا جنازے کی دعا بھی نہیں پڑھ سکے۔ اب بھلا بتائیے کہ علم دین کے فریضے کی ادائیگی کی کوئی جماعت گشت کر رہی ہے؟ یہی بیچارہ ستم ظریف مولوی صاحب سے، یہی ستم ظریف جو 1000 تھکے کھا کر کے آپ کے نونہالوں کو دنیا اور آخرت کی تعلیم سے روشناس کرانے میں شب و روز مصروف ہے۔ کوئی تحریک ہے، کوئی آواز لگائی جا رہی ہے؟ کوئی آواز نہیں۔ یہ سمجھتے کیا ہے کہ 60 سال کے بعد ہم تہجد پڑھنے لگیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ امت صرف جنت میں جانے کے لیے نہیں آئی ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارا وجود اور ہماری بعثت اور ہماری تخلیق جنت میں جانے کے لیے ہوئی ہے، اللہ راضی کرنے کے لیے ہوئی ہے، اور اللہ راضی اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اللہ کے دین کو برپا نہ کیا جائے۔ اور دین نام صرف نماز کا نہیں، نماز ام العبادت ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ تو ایمان کا جزو لازم ہے۔ لیکن کوئی تہجد گزار تہجد بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتا جب تک اس کے پاس علم نہ ہو۔ ہم نے اپنے جماعت کے ساتھی سے، جماعت پر اس لیے جماعت کا خود بیان کیا، ہمارا وقت بھی لگا، علماء کے ساتھ وقت لگا، اور آج بھی جماعت کا سپاہی ہوں گئے۔ کوئی مجال نہیں کہ دوسرا آدمی بول لے گا ہم برداشت کریں۔
ہم اس کے وکیل اور ترجمان ہیں۔ جماعت کے ساتھی سے پوچھا کہ 60 سال کی عمر میں 50 سال کی عمر میں آپ کی دعوت سے تشکیل ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو دعائے معصورہ یاد کرانے میں، درود شریف یاد کرانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہا مولانا 4 مہینہ فیل ہو جاتا ہے۔ 4 مہینہ میں بھی ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ دیکھتے نا تو وہ خدمت میں لگا دیتے، اب خدمت کی فضیلت سنا دیتے، کہتے تم کو خدمت سے خدا مل جائے۔ ہمارے ساتھ وجےواڑہ میں اعتکاف میں ایک آدمی رہتا ہے، سال لگا کر آیا مولانا، پہلا دوسرا کلمہ یاد ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ پورے سال روٹی پکاتا رہا، بریانی بناتا رہا، خدمت میں لگا دیا۔ جائیے، جماعت اپنی چیز ہے، دین سیکھیے، جماعت میں جائیے، تبلیغی جماعت کو بلائیے، بڑا فائدہ ہے اس سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے دین کے علم کو حاصل کر لیجئے، ورنہ جماعت میں 4 مہینہ لگ جائے گا، دعائے معصورہ یاد نہیں ہوگی، دعائے قنوت یاد نہیں ہوگی، ایمان اور عقیدہ نہیں سیکھ پائیں گے آپ۔ اس لیے پہلے ضروری ہے کہ اپنے بیٹا اور اپنی بیٹی کو دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اسلام میں جو چیزیں فرض ہوتی ہے یاد رکھے وہ محدود ہوتی ہے۔ جیسے روزہ فرض ہے، 1 مہینہ ہے، محدود ہے۔ حج فرض ہے، 1 بار ہے زندگی، محدود ہے۔ اسی طریقے سے نماز فرض ہے، 5 وقت ہے، محدود ہے۔ علم دین بھی فرض ہے، یہ بھی لامحدود نہیں ہے۔ ہاشمی، قاسمی، ندوی، مظاہری بننا فرض نہیں ہے۔ فقہ نے فریضے تعلیم کی تحدید کی ہے اور تعین کی ہے۔ قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ دعائے معصورہ اور مذکورہ کا یاد ہونا فرائض میں شامل ہے۔ فرائض علم، فرائض واجبات، سنن مستحبات کا علم ہو، حلال و حرام کا علم ہو، یہ بیسک تعلیم جس کو کہتے ہیں بنیادی، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو مسلمان اس فریضے کو ادا نہیں کرے گا کفن میں چلا جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، مذہب اسلام کا حق ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ اب تجربہ کر لیجیے، 1450 سال پرانی امت ہے یہ، اور اتنے مدارس و مکاتب ہے ملک بھر میں، اس کے بعد یہ حالت ہے کہ 40% مسلمانوں کو ابھی بھی کلمہ معلوم نہیں، 75% کو ابھی بھی عید بقرعید کی نماز پڑھنا نہیں آتی ہے، 96% مسلمانوں کو جنازہ کی دعا یاد نہیں آتی۔ اس کے باوجود بھی لوگ مدرسہ اور مکتب پر ترچھی نظر رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ تو شمع علم ہے، اس کی قدر کرنا، اس کو فروغ دینا، اس کو آگے بڑھانا، اس کو آباد رکھنا، در حقیقت اپنے مستقبل کو آباد رکھنا۔ اس لیے کہ انسانی دل و دماغ کی تعمیر و ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک بات یہیں پر کلوز۔ دوسری بات، مدرسہ جہاں کہیں بھی ہے ہندوستان میں، وہ صرف قوم مسلم کا ترجمان، نمائندہ اور اس کی مذہبی ضرورت کو پوری کرنے کا علمبردار نہیں ہے، بلکہ ملک کی پالیسی کو یہ تعاون دیتا ہے۔ مدرسہ جہاں کہیں بھی ہے یہ ملک کی پالیسی کو تعاون دیتا ہے، تعلیمی پالیسی کو تعاون دیتا ہے۔ مدرسہ ملک کے آئین کو فالو کراتا ہے، مدرسہ ملک کے دستور کو عملی شکل دینے میں کوپریٹ کرتا ہے۔ اب کیسے کرتا ہے بتا دیتا ہے۔ حکومت کی پالیسی ہے بھارت میں کوئی بھی آدمی جاہل نہ رہے۔ جہالت کی لگی ہوئی آگ کو بجھانے میں مدرسے کا کردار ہے کہ نہیں، رول ہے کہ نہیں؟ حکومت سے کچھ بھی نہیں لیا جاتا ہے، لیکن حکومت کے منشور کو تقویت پہنچائی جاتی ہے۔ ان کا منشور ہے، حکومت کا منشور ہے کہ کوئی بھی آدمی بھارت میں جاہل نہ رہے۔ جہالت کی لگی ہوئی آگ کو بغیر پیسے کے مدرسہ بجھانے میں لگا ہے، حکومت سے کچھ لیتا بھی نہیں اور جہالت کی آگ میں پانی ڈالتا ہے اور پڑھا لکھا رہا ہے۔ اور کس کو پڑھا رہا ہے؟ جس کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ ایسی نسلوں کو، ایسی ٹیم کو، ایسی جماعت کو کلیکٹ کر کے علم سے آراستہ کر کے ملک کا
اچھا صاف ستھرا شہری بنانے میں مدرسے کا ہمیشہ کلیدی کردار رہا اور آج بھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مدرسہ ملک کے دستور کو عملی شکل دینے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. ملک میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جھوٹ بولا جائے. مدرسہ کا سلیبس ہے, مدرسہ پڑھاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. مدرسہ پڑھاتا ہے. ملک کے دستور میں ہے کہ بوڑھوں کی عزت کی جائے, مدرسہ پڑھاتا ہے. بوڑھوں کی بے توقیری نہیں ہونا چاہیے. مدرسے کا سلیبس ہے جس نے بڑے بزرگوں کی اہانت کیا فلیس منا, میرے نبی کی تعلیم ہے, وہ ہمارا نہیں, وہ ہمارا نہیں. سماجی بائیکاٹ ہے ہمارے یہاں اس آدمی کا جو بڑوں کی توہین کرے, جو بزرگوں کی ناقدری کرے, وہ ہمارا نہیں. حضور نے اپنی جماعت سے نکال دیا ہے اس آدمی کو جو بڑوں کی عزت نہ کرے. یہ مدرسہ پڑھاتا ہے. مدرسہ پڑھاتا ہے کہ کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ نہ کیا جائے, حکومت کا دستور بھی یہی. مدرسہ پڑھاتا ہے سرکاری پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچایا جائے, تو ہندوستان کا دستور بھی یہی. مدرسہ پڑھاتا ہے کہ ریل میں بلا ٹکٹ سفر نہ کیا جائے, بھارت کا دستور بھی یہی. اللہ حاضر قیاس مدرسے کا جو سلیبس ہے گرامر کو چھوڑ کر کے نیچے سے لے کے اوپر تک در حقیقت بھارت کے دستور کو عملی شکل دینے میں مدرسے کا سب سے بڑا کردار. یہی وجہ ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر کے آج تک کوئی مثال حضرت مولانا احسان اللہ صاحب, آپ تو جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری کفن دفن تک کے لیے آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ مدرسے کا پروجیکٹ نے کسی ریل کا انجن جلا دیا ہو. آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ مدرسے کا پروجیکٹ نے ریل گاڑی کے ڈبے کو نظر آتش کر دیا ہو. آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ مدرسے کے طالب علموں نے ٹرانسفارمر کو پھونک دیا ہو. آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ مدرسے کے طالب علم نے بس کے ڈرائیور کو مارا ہو. آپ نہیں بتا سکتے کہ مدرسے کے طالب علم نے بس کو جلا دیا ہو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسہ پڑھاتا ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں, جائز نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے کی حکومت ابھی کی حکومت سب مل کر کے مدرسے کو گلے لگاتی, لیکن حیف جو مدرسہ سچائی کا علم بردار, عدل کا علم بردار, انصاف کا جویا متلاشی, احقاق حق کرنے والا ہے, جو سچائی کی ڈگر پر چلانے والا ہے, جو ظلمت کو پھاڑ کر کے چھاٹ کر کے روشنی کی شمع جلانے والا ہے, آج وہی مدرسہ کرسی برداروں کو کھٹکتا ہے. اب اسی پہ تیرچھی نظر ڈالی. ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ملک میں برادران وطن کے ساتھ مدرسے کے سلیبس کا تعارف کرائیں اور برادران وطن کو بتا دیں کہ مدرسہ پڑھاتا کیا ہے. یہ ہے مدرسہ پڑھاتا جو ہم نے آپ کو بتایا. اور اسی طریقے سے سینکڑوں عناوین ہیں, دفعات ہیں جو ہمارے بھارت کے آئین میں ہے, اور اسی کو ہمارا مدرسہ پڑھاتا ہے, اسی کو مدرسہ پڑھاتا ہے. یہ دو باتیں ذہن میں آئی. آخری بات, کیونکہ وقت کا دامن تنگ ہے, آخری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. ایک میں تو حضور نے فرمایا کہ دین کا علم فرض ہے, اور دوسری حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ علماء تاریکیوں میں چراغ ہے, تاریکیوں میں چراغ ہے. اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور خطرات کے انبار ہو, تو ان خطرات سے نمٹنے کے لیے, ان فتنوں سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے ذہن اس بات کی طرف جائے گا کہ ٹارچ لاؤ, لیمپ لاؤ, تاکہ دیکھیں فتنہ کیا ہے. اس وقت ہمارا سماج, معاشرہ سب اندھیرے میں. علماء کی فکر اس بات کی طرف گئی کہ علم کی شمع جلاؤ. جب تک شمع نہیں جلے گا اس وقت تک کاغذ فتنوں کو پہچانا نہیں جا سکے گا. اس لیے علماء یہ کام کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. ہماری وہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی, دونوں حدیث پر گفتگو مکمل ہو گئی. آخری بات جو مجھے کہنی ہے, جو میں نے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے, وہ یہ ہے, اسی پر بات ختم کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. یہ حدیث کا صرف پہلا جملہ ہے، اسی پہ بات کروں گا، بعد والے پہ نہیں. اس پہلے جملہ میں یہ حدیث سماج سے گندگی کو، برائیوں کو خاتمہ کرنے کے لیے سماج کے خاص چہروں کو تلاش رہی ہے. سماج کے للو پنجو کو نہیں، سفید پوشوں کو تلاش رہی ہے. یہ حدیث ڈھونڈ رہی ہے، یہ حدیث ڈھونڈ رہی ہے، نبی رحمت کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہے کہ سماج میں کون ہے با اثر لوگ، چاہے وہ خاندانی اثر رکھتے ہوں، افرادی اثر رکھتے ہوں، طاقت کے اثر رکھتے ہوں، پیسے کا اثر رکھتے ہوں، سرس اور پیروی کا اثر رکھتے ہوں. یہ حدیث ان چہروں کو ڈھونڈ رہی ہے جو چہرے سماج میں اثر انداز ہیں، جن کو بابو بھیا کہا جاتا ہے، جن کو سفید پوش کہا جاتا ہے، جن کے دسترخوان اور کھانے اور سالن کی باریکیوں کا چرچا ہے گاؤں میں. ان چہروں کو یہ حدیث تلاش رہی ہے. من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو کوئی، یہ من جب عربی میں استعمال ہوتا ہے نا تو 1 سے لے کے 10 لاکھ اس سے بھی اوپر تک کو شامل ہے. من جو کوئی عموم کے لیے آتا ہے، کہیں تمیز کے لیے بھی آتا ہے، تخصیص کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر عموم ہے، 1 سے لے کر کے انیک. جو کوئی تمہارے گاؤں کا، تمہارے سماج کا، تمہارے شہر کا، تمہارے محلے کا، تمہارے اگل بگل کا، تمہارے گھر کا، جو کوئی گندگی کو دیکھے، منکرن برائی کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پاور سے روک دے. بے ایدیہم کا ترجمہ، بے اید، یہ عید سے مراد صرف ہاتھ نہیں کہ تھپڑ مار دے کس کے. اگر وہ مار سکتا ہے تو مار بھی دے، اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن یہ عید کا لفظ جو ہے، ید کا لفظ جو ہے، یہ بتاتا ہے اثرات کو ڈھونڈتا ہے. جو با اثر لوگ ہیں وہ سامنے آئیں. جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے اس وقت تک سماج سے گندگی نہیں جائے گی. لیکن سماج کا نقشہ سن لیجیے. سماج کا نقشہ کیا ہے؟ بھارت کی آزادی کے بعد ایک لڑکا سڑک کنارے پیشاب کر رہا تھا تو گاؤں کا لوگ جو ہے گیا، اکائی لڑکا کو بڑی مار مارے. کچھ لوگوں نے کہا نہ مت ماریے، اس کے ابا کو کہہ دیجئے، ابا سنبھال لیں، مارنے سے اور گڑبڑی ہے. ٹھیک ہے چلو ابا کو کہہ. جب اس کے ابا کو کہنے گیا تو دیکھا کہ اس کا باپ بنیڑی پر چڑھ کے کھڑا ہو کے مت رہا ہے. جب باپ بنیڑی پر کھڑا ہو کر موتے گا تو بچہ اگر سڑک کے کنارے موتا تو کیا موتا؟ سماج کا خاص چہرہ اگر ڈیمیج ہوگا کبھی بھی گاؤں مولانا اچھا نہیں ہو سکتا ہے. سماج کا بااثر چہرہ گندا ہوگا قیامت کی صبح تک گاؤں اچھا نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سب سے پہلے گاؤں کے مکھ چہروں کو ڈھونڈ رہی ہے. اے میرے بھائی، گاؤں میں جن اللہ تعالیٰ نے جن کو پوزیشن دیا ہے وہ پوزیشن کو آقا ڈھونڈ رہے ہیں، حدیث ڈھونڈ رہی. آئیے قریب آئیے، قریب آئیے، قریب آئیے. گاؤں سے گندگی کو دور کیجیے، مٹائیے، ختم کیجیے. اور گاؤں کی گندگی اور گاؤں کی ظلمت شمع علم کے بغیر نہیں جا سکتی ہے. اس لیے علم کا چراغ جہاں کہیں بھی جلا ہے اس کو روشن رکھنے، اس کی آب و تاب اور ضیاء پاشی اور اس کی لو کو تیز سے تیز رکھنے میں اپنا ہر قسم کا کوپریٹ اور تعاون دیجیے. اللہ ان باتوں کو اپنی شان کریمی سے قبول فرمائے. میں مولانا شاکر صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے معاونین و مخلصین کو، خواہ وہ گاؤں میں ہوں خواہ وہ شہروں میں ہوں، سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی جو محنتیں ہیں اور اساتذہ کی جو محنتیں ہیں، یہ تصور اس سے پہلے اس مدرسے کے بارے میں میرے ذہن میں نہیں تھا. آج میرا گمان غلط ہوا، بالکل غلط ہوا. اور مولانا شاکر صاحب نے جو محنت کی، جس طرح طلبہ کو، طالبات کو ان کے اساتذہ نے تیار کر کے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ان کو اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بکر وعمر وعثمان وعلی واصحاب اجمعین وبرحمتك یا ارحم الراحمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.